ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں زہیر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں ماشاء خیریت سے ہیں؟ اللہ. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا قیمتی وقت ہوتا ہے. تو آپ ہمارے جو ہے چینل پہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ہمارے آفس بھی وزٹ کیے ہے. تو آپ کی جب آپ آئے ہیں تو آپ کی کیا فیلنگس ہیں یہاں پہ آتے ہوئے؟ بہت اچھا لگا. بہت خوشی ہوئی. اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجا جائے اور انٹرنیشنل ٹرپس بھی ہوں، اور جو ہے وہ صحیح معنوں میں لوگوں کو جو ہے نا ٹرین کیا جائے عمرے کے حوالے سے. تو انڈیویجولی تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی بڑا پلیٹ فارم میرے سامنے نہیں تھا کہ جو علماء اکرام کی زیر نگرانی چل رہا ہو، کہ جہاں پہ عمرے کی تربیت کی جائے اور باقاعدہ اس کی کلاسز ہوں، باقاعدہ سارا کچھ سیکھ کے لوگ جائیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح سے یہ آل اوور دا لاہور بہت سارے مدارس میں اسی سفیر الحرمین کی طرف سے کلاسز چل رہی ہیں، علماء اکرام آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. چلیں، یہ تو آپ کی اچھائیاں ہیں، آپ جو ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ٹوریزم، خاص طور پہ عمرہ جو ہے، اس کی سروسز کے بارے میں تو بتا دیں کہ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کی مشکلات اور کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے تو چیزیں آتی رہتی ہیں. تو ذرا اس عوام کے سامنے، آڈینس کے سامنے چیز آ جائے کہ یہ کون کون سی مشکلات ہیں، اور اس میں کون کون سی چیزیں ایسی جو ہماری جو ہے کمپنی کے اندر جو آپ نے دیکھی ہیں اور لوگ آپ کے ہیں، لوگوں کے جو ویوز سامنے آئے ہیں، وہ تھوڑی سی ہمیں تو بتا دیں. اس میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو بتایا ہے، جو ڈسکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن جب ہم عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ اور بتایا جاتا ہے. لائک یہاں پہ کوئی اور ہوٹل کہا جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی اور ہوٹل ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ٹکٹس کے معاملے میں مسائل آتے ہیں. اسی طریقے سے بات پراپر کنوے نہیں کی جاتی. لیکن ماشاءاللہ جو یہ ادارہ ہے سفیر الحرمین، اس میں کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کے جو میں نے ریویوز لیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت پازیٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں سے ہوٹل بتا کے بھیجا گیا تھا وہی ہوٹل وہاں پہ تھا، اور کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی، اور جو چیز سمجھائی گئی تھی وہی چیز تھی، اس میں کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. چلیں ماشاء اللہ. اچھا، ایک اور بات میں نے آپ سے ہے وہ ڈسکس کرنی تھی کہ اکثر لوگ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو لیکن وہاں پہ وہ چاہ کے اپنے پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی کی ایشو ہیں. سپوز جو اے سی جو ہے ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہوٹل کی 2 چابیاں چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عمرے پہ جاؤں، میرے ساتھ لوگ جائیں، ٹھیک ہے، مجھے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کیا ہے کہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ اپنے پرسنل ایشو کو وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری کمپنی کا کیا رد و عمل ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر سے کیسے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان ٹچ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اب تک وہ ہمارے اپنی کمپنی کے مسائل نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو اس نے انجوائے کرنا ہے، یا اس نے ہوٹل انجوائے کرنا ہے، یا اس نے ٹرپ انجوائے کرنا ہے، تو پھر وہ عمرہ کرنے نہ جائے، پھر وہ کہیں اور چلا جائے. دبئی چلا جائے، مالدیپ چلا جائے، سری لنکا چلا جائے، ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ جائے جہاں پہ بیچ انجوائے کرنا ہے، اس نے ہوٹل انجوائے کرنا ہے، یا یہ چیزیں کرنی ہیں، یا ویسے ہی گھومتے پھرتے رہنا. عمرہ کرنے گیا عبادت کے پرپز سے، ٹھیک ہے، حرم میں وقت گزارے، مدینہ میں جا کے مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزارے، ٹھیک ہے. ہمارے گھروں سے زیادہ اچھے ہوٹل ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو اگر وہاں پہ آپ کو نارمل ہوٹل بھی مل رہا ہے نا تو وہ بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی انتظام بہت اچھا ہے. تو ان مسائل کو دیکھنا، اور یہ چیزیں جو کہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. جو یہاں سے بھیج رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے آپ کو، وہ تو ٹکٹ ارینج کر کے دے گا، آپ کو ویزا ارینج کر کے دے گا، وہاں کا ہوٹل ارینج کر کے دے گا. اب اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے لوڈو بھی کھیلیں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ گپے لگائیں، ٹھیک ہے نا، لوگ آپ کے ساتھ سیریاں کرنے جائیں، افطاریاں کرنے جائیں. وہ ہر ایک نے اپنا اپنا عمرہ پرفارم کرنا ہے. ہر بندہ اپنے وقت کا امیر ہے. وہ آپ کے لیے نہیں گیا ہوا کہ وہ اپنا وقت چھوڑ کے آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کے ساتھ گھومے پھرے گا. ہاں کوئی ایسی جماعت پوری جائے اکٹھی 8-10 لوگوں کی، جس میں باقاعدہ امیر مقرر ہوا ہو، باقاعدہ سارے ساتھی اکٹھے گئے ہوں، آئے ہوں، وہ اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے ساتھی جا رہا ہے اور پھر وہ سمجھے کہ بھئی یہ تو میرا کام نہیں، یہ کمپنی کا کام ہے کہ مجھے وہاں بندے ارینج کر کے دیں، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیکج کے ساتھ. ماشاء اللہ، یہ تو آپ کی اچھی اچھی باتیں ماشاء اللہ. کچھ فنی باتیں بھی ہو جائیں
ماشاء اللہ آپ مثل فنی ہیں. آپ جو چینلز کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو طرح کی جوکس بھی. جیسے آپ نے ماشاء اللہ جو خان علی ویلے لوگ ان کے ساتھ بھی کام کیا. آپ کا میں پرینک رات کو دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ. آپ اس میں وہ جو میڈ مین بنے ہوئے ہیں اور عوام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس طرح آپ کو کوئی لائف ایکسپیرینس شیئر کریں جسے آڈینس کو کوئی. ہر چیز انسان کو زندگی میں کرنی ہے, انجوائے بھی کرنا ہے اور جو ہے دنیا کو بھی کمانا ہے, دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ سوچ کے آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کتنے اس میں خوش ہیں, آپ ہے اپنے آپ کو کس طرح خوش کرتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. آپ کو یہ جاننا چاہ رہے تھے. چلو. ایکچولی اسکول لائف سے ہی نا میرا جو تعلق تھا نا وہ میڈیا کے ساتھ بن گیا تھا. جو میرے اسکول کا پہلا دن تھا اسی میں ہی میں نے اسٹیج پہ پرفارم کیا, پہلے دن ہی. تو وہ ٹیچرز نے پھر جو ہے نا جب بھی کوئی ڈرامہ ہونا, جب کوئی اسپیچ کمپٹیشن جو ہیں وہ ہونے, یا جب بھی کوئی پروگرامز وغیرہ ہونے, تو وہاں میں میرا نام دے دینا. تو وہ بچپن سے ہی نا پھر ایک عادت پڑ گئی, بچپن سے ہی لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 5ویں کلاس میں تھا اور الحمرہ میں نے ڈرامہ کیا تھا. تو بہت سارے اسکولس تھے پورے پنجاب سے آئے ہوئے. وہاں پہ ڈرامہ کر کے میں نکلا, میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. میں پولیس مین کا پرفارم کیا کرتا تھا. وہ جعفر حسین کا ایک کریکٹر تھا, اندھیرا اجالا ڈرامہ بڑا مشہور تھا پی ٹی وی کا, تو اس کا کریکٹر میں کرتا تھا. وہ ہر جگہ میں نے کیا, ایک گاؤں میں بھی میں نے کیا ہوا تھا, وہاں پہ بھی میں جیتا ہوا تھا. تو بڑی جگہوں پہ میں نے پرفارم کیا. 5ویں 6ویں کلاس کی بات. تو رات کو ہم 9 بجے وہاں سے نکل رہے تھے الحمرہ سے, تو ایک بندہ پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے مجھے پکڑا, کہتا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کی تصویر ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگائی ہوئی. تو میں بڑا حیران ہوا, میں بچہ تھا میں. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی ہم بڑے خوش ہوئے آپ کو دیکھ کے, ہم آپ کے فین ہیں کہ آپ نے وہاں پرفارم کیا تھا ایک شہر میں اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا. تو مجھے یاد ہے ہاں میں نے وہاں پہ یہ کریکٹر کیا ہوا. تو بچپن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. کالج لائف میں بھی اور ماشاءاللہ پھر آگے یونیورسٹی میں بھی. تو میں یہ نا بڑے بڑے فیسٹیولز کیا کرتا تھا, جیسے جنگ فیسٹیول ہوتا ہے ڈفرینٹ, فورٹر اسٹیڈیم میں میں نے پرفارم کیا ہوا ہے, اور بھی کئی جگہوں پہ ایز اے اینکر پرسن, ایز اے کمپیئر, ایز این ایکٹر کافی کام کیا. پھر نا میری زندگی میں کچھ ایسے اچھے دوست آئے جن کا تعلق جو ہے وہ دینی شعبے کے ساتھ تھا, تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا, اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. انہوں نے میری ملاقات کروائی کچھ بزرگوں کے ساتھ. پھر میری ملاقات جنید جمشید بھائی کے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ میں نے 3 دن لگائے. پھر اور ساتھیوں کے ساتھ اسی طریقے سے کرکٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی. سعید انور بھائی ان دنوں میں چینج ہوئے, محمد یوسف ان دنوں میں جو ہے وہ اسلام میں آئے. تو اس طرح ڈفرینٹ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہی. میرے دوست ہیں داؤد نیازی بھائی, بہت بہت اچھے میرے دوست ہیں. میری زندگی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک تعلق بنا. انہوں نے مجھے چینج کرنے میں بڑا ان کا رول ہے. مجھے لے کے جاتے تھے مساجد میں جہاں جماعتیں آئیں, پھر ان سے ملوانا, زمام بھائی سے, یوسف بھائی سے, سعید بھائی سے, کافی لوگوں سے. تو میری زندگی میں ایک تبدیلی آتی رہی. میں شعبہ تھا ایکٹنگ کا اور کمپیئرنگ کا اور یہ سارا کچھ, ڈیبیٹنگ کا سارا کچھ. تو اس کے ساتھ ٹیچنگ کا شعبہ بھی میرا چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور بھی میں نے کچھ جابس, میں نے اپنے آپ کو نا پھر آہستہ آہستہ میڈیا سے تھوڑا پیچھے کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہنسی کھیل کی بات ہے, یہ جو میں پرینکس پہ اور یہ سارا کچھ, یہ میرے ایک استاد ہیں حسیب خان صاحب, ان کا مجھے ایک جملہ نہیں بھولتا. وہ ایک دفعہ کلاس میں, وہ بھی ٹی وی آرٹسٹ ہے, وہ کلاس میں ایک دفعہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آج کل جتنے حالات ہیں نا, اتنا لوگ سنجیدہ ہیں اور اتنے لوگ پریشان ہیں, اتنے لوگ اپسیٹ ہیں. تو لوگوں کو پریشان کرنا آسان ہے, ہنسانا مشکل ہے. آج کے دور میں اگر آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں یا ان کو کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ ریفریش ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی آپ کا کام ہے کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو اینگزائٹی سے اور ٹینشن سے جو ہے نا آپ فری کر رہے ہیں. جیسے جواد وسیم صاحب ہیں, ماشاءاللہ ان کا وقت لگا ہوا ہے, گھر میں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے, اسٹیج آرٹسٹ. تو وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ٹی وی پہ نا, مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو ابھی بھی ہنسا رہے ہیں کہ ان کا ایک شعبہ ہے, اس شعبے کو وہ لے کے چل رہے ہیں. وہاں پہ وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں, تعلیم بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہے. تو خیر میں ابھی تو بہت زیادہ کام میں میڈیا میں نہیں کر رہا, لیکن چھوٹا موٹا سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کرتا رہتا ہوں. وہ دیکھ کے کچھ مجھے کم از کم میں خود ہنستا ہوں, خود خوش رہتا ہوں. اور یہ ہے کہ چلیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, تو بس زیادہ میرا فوکس جو ہے نا وہ اس پہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے اور دین کا کام کیا جائے. کیونکہ یہ ہنسی کھیل تماشے یہ یہیں رہ جانے. اصل جو آخرت کی زندگی ہے, جو قبر اور حشر کی زندگی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کر گئے صدقہ جاریہ کہ ان کی زندگی بن جائے. ٹھیک ہے, ہمارے کہنے سننے سے کوئی ایک شخص بھی اس کی زندگی بدل گئی, وہ نماز پڑھنے والا بن گیا, وہ قرآن پڑھنے والا بن گیا, دین پہ چلنے والا بن گیا, تو ہماری نجات کے لیے وہ ذریعہ بن جائے گا. تو کیسا فیل ہوتا ہے, پہلے آپ زویب سلیم ایکٹر ہوتے تھے, اس وقت کیا فیلنگز ہوتی تھیں آپ کی, آپ کے اندر کیا جذبات ہوتے تھے, اور اب آپ ایک ٹوپی رکھ کے داڑھی رکھ کے عوام میں گھومتے ہیں اور اب ان کی ماشاءاللہ بسر کر رہے ہیں, تو اس کی اور اس زندگی کے اندر کیا آپ کی جو فرق ہوگا جو آپ نے خود
چکھا ذائقہ آپ خود چکھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے اندر کیا فیلنگس ہیں. پہلے آپ خوش ہوتے رہتے تھے یا آپ خوش رہتے تھے؟ آپ کا دل اس وقت مانتا ہے کہ وہ جگہ ٹھیک تھی یا آپ ٹھیک ہے، یا پہلے غلط تھا یا آپ ٹھیک ہو، یا آپ غلط ہوں یا پہلے ٹھیک تھا؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اپنے زندگی کے چیزیں میں سے شیئر کریں. دونوں چیزوں میں نا سب سے پہلے تو ماحول کا فرق ہے. اور وہ جو ماحول ہے نا وہ ایسا ماحول ہے جس کے بارے میں حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر آپ کسی بدبودار جگہ پہ گزرتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو بدبو تو آپ کو ملے گی، اور اگر آپ خوشبودار جگہ سے جاتے ہیں، خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں، تو اور کچھ نہیں تو خوشبو تو آپ کو لگی جائے گی، مل جائے گی. یہی فرق ہے. اور یہ زندگی جو ہے نا یہ سکون والی زندگی ہے. اس زندگی میں سکون ہے. اگر دونوں زندگیوں کا موازنہ کریں نا آپ، ایسی زندگی کی جو دین سے تھوڑی دور ہو تو اس کے اندر بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے بہت سے آرٹسٹ دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، ایکٹر ہیں ٹی وی کے، کافی بڑے ایکٹر ہیں. ان کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں، بہت اپسیٹ ہیں. اور یہ جو زندگی ہے دین کے قریب والی، اللہ کے راستے میں نکلنے والی، مساجد میں وقت گزارنے والی، اس میں سکون ہے. اس میں ایک سکون کی نیند آتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے، قلب میں. اور نا ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ آپ نے نا لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے، لوگوں کے لیے کوئی دین کا کام کیا ہے، تو اس کے لیے شاید آخرت کا کوئی ذریعہ بن جائے گا. اچھا، دوسری چیز کہ خود کو بدلنا کیوں ضروری ہے؟ اس زندگی کو چھوڑ کے اس طرح کی زندگی، ایک دیندار زندگی کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک دنیاوی پہلو ہے اور ایک جو ہے نا وہ آخرت کا پہلو ہے. دنیاوی پہلو یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نا کسی بہت بڑی کھائی کی طرف نہ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن آپ کی گاڑی اس طرف جا رہی ہے. آگے بہت بڑی کھائی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. آپ جب گریں گے نا تب پتہ چلے گا کہ اوہو میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. تو شروع میں پتہ نہیں چلے گا. تو لگ رہا ہے ایسے ہی کہ آپ بڑی اچھی جگہ جا رہے ہیں جی، پتہ نہیں کیا نیچے کوئی بہت مزیدار قسم کی وادی ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، لیکن اینڈ میں کھائی نکلے گی، آگ ہے وہاں پہ. ایک بے سکونی کی زندگی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشے پہ لگ گئے ہیں اسی دنیا میں. بہت سارے یہ میڈیا کی دنیا میں بہت سارے مستورات ہیں، وہ بڑے عجیب اس میں چلے گئے ہیں حالات. کیونکہ اس میں نا اس کا ماحول ایسا ہے گانے بجانے کا اور یہ ایکٹنگ کا اور یہ سارا، کہ اس کے اندر نا ہر طرح کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بے سکونی ہے. اور جو دین کی زندگی ہے، مسجد کا ماحول ہے، مدارس کا ماحول ہے، یہ ایک ایسا ماحول ہے جو فرشتوں کا ماحول ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ کسی سکون والی جگہ کی طرف جا رہی ہے. انسان کی یا تو جہنم بن رہی ہوتی ہے اس کے کسی عمل سے، یا جنت بن رہی ہوتی ہے. تو جہنم جو ہے نا وہ ہے بیسیکلی آگ کا گھر، وہ ہے بے سکونی پریشانی کا گھر. تو جب انسان کوئی بے دینی والے کام کرتا ہے یا گناہ والے کام کرتا ہے تو اس سے ملتی ہے اس کو جہنم. اس کی وجہ سے اس کے اثرات اس کی دنیاوی زندگی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان کوئی دینی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی جنت بنتی ہے. تو جنت ہے سکون کا گھر، جنت ہے وہاں پہ لذتوں کا گھر، جنت جو ہے وہاں پہ جو ایک سکون ہے، ایک جو آرام ہے. تو اس لیے اس کی دنیاوی زندگی میں بھی اللہ پاک سکون پیدا فرما دیتے ہیں. اچھا، کچھ جو ہے فنی باتیں بھی آپ سے ہو جائیں. جیسے بھلے عرض کیا ہے کچھ دنوں پہلے آپ رمضان میں بتا رہے تھے، سننے میں آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آپ کے دوست یونس بھائی ہیں، وہ جماعت میں گیا تو وہ سوئے، تو وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ انہوں نے وہ کہہ رہے تھے 3 دن تک میں گھر سویا رہا. کیا ہوا؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ آپ نے کیا بتایا؟ سمجھ نہیں آئی وہ تھی. نا وہ بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو جب جماعت میں پہلی دفعہ جاتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، مسجد میں جانا ہوتا ہے، مسجد میں ہی سونا ہے آپ نے، مسجد میں ہی وقت گزارنا، تو ان کو نیند بہت آتی ہے. کئی ایسے ساتھیوں کو نا، مجھے بھی پہلے بہت زیادہ آتی تھی. تو وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ روزے پہ گئے، تو وہ آئے ہیں، آگے انہوں نے افطاری کی ہے، تو وقت گزارا تھوڑی دیر مسجد میں صبح سے شام. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، ان کو نیند نہیں آتی تھی بیسیکلی. مطلب وہ یہ نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے نیند آئے، لیکن ان کو ویسے ہی نیند کم آتی تھی. تو ان سے پوچھیں بھی نا تو وہ کہتے ہیں مجھے نیند بہت کم آتی. انہوں نے وقت گزارا جماعت میں مسجد میں تو 3 دن وہ اٹھے نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو اتنی نیند آ رہی ہے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. وہ گھر گئے نا جب، تو گھر جا کے بھی وہ سوتے رہے. ان کے بچے ان کو اٹھائیں بٹھائیں، وہ پھر ایسے لگے جیسے دوشی کا ٹیکا لگ گیا. تو ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں گزرتے ہیں نا، مسجد میں نے وہی بتایا نا، فرشتوں کا ماحول ہے، ایک وہاں پہ سکون ہے، ایک مزیدار. تو اس سے آپ کو نا کافی زیادہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. جب آپ جماعت کا کھانا کھاتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، اس سے کافی زیادہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، کافی زیادہ اس میں برکت ہے. پھر ایک سکون ماحول ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہو. تو اس سے جو ہے نا آپ کو کافی، پھر ایسے کئی مسائل دیکھے ہیں کہ جن کو جادو جنات کا مسئلہ ہو، وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, اس میں سے اثرات نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کئی لوگوں کو مختلف طرح کے جنات ہوتے ہیں. کسی کو فنی جن چمڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, امرودوں والا جن, آڑو والا جن, ایسے مختلف جنات ہیں. امرودوں کے باغ میں کوئی بندہ گیا, اسے امرودوں کے درخت سے جن چمڑ گیا, کوئی چڑیل چمڑ گئی. تو یہ ہے کہ ایسے حضرات کو بھی جو ہے نا وہ دین کے رستے پہ نکالیں, تاکہ ان کے یہ اثرات ٹھیک ہوں, ان کی ہڈیوں میں جو یہ مسائل ہیں نا اس کے جادو جنات کے, وہ نکلیں, اس سے نیند زیادہ آتی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی فنی باتیں بتائی ہمیں, اور دینی باتیں. ہمارا بھی مسئلہ جذبہ بنے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں اور دین کو سیکھیں, دین پہ عمل کریں. تو بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ اس طرح آتے رہیں, اور اللہ پاک جو ہے باقی بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. تو 1 منٹ کا میسج آج کل کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ جابس کے لیے پھر رہے ہیں, جیسے آپ میں سوشل میڈیا سے ہیں, تو ایسا میسج دے دیں آپ. جیسے آپ کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نادر علی کی آپ نے جو ہے وہ براڈ کاسٹ پہ بات کی, وہ کی ارننگ کے لحاظ سے. تو ہمیں جیسے عوام کو جو ہمارے یوتھ ہے اس کو بتائیں کہ آپ محنت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اچھا انسان, ایک ارننگ کی طرف آپ جا سکتے ہیں, محنت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں جو یوتھ کو میسج دے دیں کہ وہ کس طرح محنت کرے, ان کو کیا کرنا چاہیے, ابھی وہ کیا کر رہی ہے. اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ فوکس کر رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے, اگر ہم نے کوئی MBA کر لیا یا MPhil کر لیا, تو شاید اس ڈگری کی بیس پہ ہم فٹافٹ جابس مل جائیں گی. یہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے نارمل ڈگریز حاصل کی ہیں, لائک انٹر ہیں, گریجویٹ ہیں, لیکن وہ بہت سے لوگوں سے زیادہ اچھے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا, یہ ہنر حاصل کرنے کا ہے. آپ کوئی ہنر حاصل کریں, جس میں Amazon ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی سوشل میڈیا کا کام ہو سکتا ہے. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ ہی کام کرنا ہے, لیکن آپ کا انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. آپ جو ہے کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پھلوں کا کام کر رہے ہیں, اس سے وہ کافی زیادہ پیسے کما رہے ہیں. بہت سارے لوگ بریانی کا کام کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا شوق ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ Amazon پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جس میں بہت اچھی وہ ارننگ کر رہے ہیں. بہرحال جابس کی بجائے آپ کو اپنے بزنس کی طرف جانا چاہیے. اچھا, وہ ایک دفعہ میں بات کر, ایک دفعہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بہت سارے بزنسز یا وہ چھوٹے لیول پہ آپ نے جو ہے دکانداری بھی کی ہے, آپ نے آفس میں بھی کام کیا ہے, آپ نے سافٹ ویئر جو ہے وہ بہت بڑی کمپنیز میں کام کیا ہے. وہ جو ابھی آپ میسج دے رہے ہیں, وہ یہی میسج ہے کہ آپ اپنا کام کریں, ہمارے جو یوتھ ہے وہ اپنا کام کرے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا بہت اس کو ہائپ ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہے ہمارے یوتھ کو بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اور اکثر بچے آگے پوچھیں جی وہ یوٹیوب چینل کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس پر کیا ہوتا ہے, اس کی وہ اب جیسے بناتے ہیں کہتے ہیں کب پیسے آئیں گے. اس کی محنت ہے, اس کی ورکنگ ہے, اور جیسے ماشاءاللہ پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں, لوگوں دے ایک نئی چیز جو ہے ہمارے یوتھ کو بتائیں کہ جو ہمارے یوتھ کو فائدہ ہو. اس میں سوشل میڈیا ہے یا آن لائن جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, آپ وہ بتائیں کہ جو آپ نے جو چھوٹے کام کیا وہ اب آپ نے کہ اس میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا کچھ چیز کو حاصل کرنے کے لیے, سبق حاصل کرنے کے لیے, اور اس ماحول کو حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ ہے. کہ ابھی وہ جتنا آپ کو نالج ہے وہ ایسے تو نہیں ایک دن میں تو نہیں آ گیا. آپ نے جو اسلامک ٹور بھی کیے, ڈرائیو ٹور بھی کیے, لوگوں کے پاس ملنے کے لیے گئے, گھروں میں دروازہ بھی کھڑکائے, ان کے ویوز, اور اپنے جو اسمال اسکیل بزنس جتنے بھی کیے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کی ہے وہ ہمیں ہمارے یوتھ کو بتائیں. ہاں, اگر میری لائف کی بات کریں تو میں نے اپنے کیریئر کا جو پراپر آغاز ہے نا وہ ٹیچنگ سے کیا تھا. میں نے پڑھانا شروع کیا, پھر کرتے کرتے میں اس شعبے کے, ٹیچنگ کے شعبے کے نا بالکل اینڈ میں چلا گیا. وہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو مینجمنٹ میں آ جائیں, پرنسپل بن جائیں کسی کالج کے, تو میں پرنسپل بھی بن گیا ایک کالج کا. اس کے بعد میں نے یہ فیل کیا کہ جاب ہی ہوتی ہے, آپ کو اپنا بزنس کرنا چاہیے. اس اپنا بزنس کرنے کے حوالے سے میں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے. میں نے دہی بھلوں کا کام کیا, فروٹ چاٹ کا کام کیا چھوٹے لیول پہ, کہ لوگوں کو بزنس پڑھاتے ہیں خود بزنس کیسے کرنا ہے. تو چھوٹے لیول پہ کام کیا. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام بزنس تھا, وہ ٹھیک تھا, سکسیسفل بزنس تھا, اس میں ارننگ تھی, ڈیلی بیسس کی ارننگ ہے اس کام میں. لیکن میں نے اس کا بہت ایکسپیرینس لیا, اس کام سے سیکھا بہت. لائک ابھی مجھے آپ کہیں تو میں آپ کو کھانے پینے کا جو کام ہے اس کی پوری فیزیبلٹی بنا کے دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو کتنا بچے گا,
کتنی کاسٹ آئے گی اور کس جگہ پہ وہ کام چلے گا اور کس جگہ پہ نہیں چلے گا. یہ ساری چیزیں میں بتا سکتا ہوں, یہ میں نے کر کے سیکھی ہیں, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کیا. چائے کا کام بھی کروایا ہے اور اس جگہ پہ بھی کام کیا ہے, اور ایک ایسا بھی وقت ہے کہ خود چائے بنائی بھی ہے اور بنا کر لوگوں کو بیچی ہے. اور مزے کی بات یہ, مجھے چائے بنانی نہیں آتی تھی, میں چائے پیتا بھی نہیں. تو یہ میرے لیے بڑا کمپلیمنٹ ہی ہے کہ میرے 7 پروفیشنل چائے والوں کی دکان تھی ایک جگہ پر, اور میں ایک جگہ پہ چھوٹا سا میرا پلیٹ فارم تھا, اور وہاں پہ میں ایک دن, کیونکہ میرا ملازم نہیں تھا, اس نے کہا کہ میں آؤں گا, لیکن اس کے بعد وہ اچانک بغیر بتائے چھٹیوں میں چلا گیا. تو میں چائے خود بنا کے نا لوگوں کو, تو مجھے 3 دن ہو گئے تھے لگاتار چائے بنا کے, کوئی 40 کپ 50 کپ میں بنا رہا تھا اپنے ہاتھ سے. تو تیسرے چوتھے دن کیا ہوا کہ ایک بندہ ادھر سے چائے پیتا تھا, پروفیشنل پٹھانوں کا ہوٹل تھا, وہاں سے چائے پیتا تھا. تو ایک دن اس نے وہاں سے نہیں پی, یہاں سے پی, تو کہتا ہے یار آپ کو ان سے بھی مل رہا چائے ہے. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ مجھے تو کام نہیں آتا, اور میں بھی 3-4 دن سے کر رہا ہوں لگاتار. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے. تو یہ کہ آپ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے, اس کام کو کر کے سیکھیں. میں نے امیزون پہ کام کیا, میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کیا, آئی ٹی کا کام, ڈفرینٹ چیزوں کے کام کیے سیکھنے کے لیے. اور ابھی میں جو ہے نا وہ ٹریولنگ کا کام جو ہے اس کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ٹرپس جو ہیں وہ ہم لے کے جا رہے ہیں, باکو ہے, دبئی ہے, اور عمرے کا کام جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح لوکل ٹرپس ہیں, مری ہے, اور اسی طرح پہ سوات ہے, کلام ہے, کغال نران ہے. اس طرح پاکستان کی جو مختلف شہر ہیں ان کے اوپر ٹرپس ارینج کر رہے ہیں. ٹریننگز کا کام بھی میں نے کیا ہے, ڈفرینٹ اداروں میں ٹریننگز کا کام کیا. تو یہ ہے ساری چیزیں. تو اس میں آپ چھوٹے لیول سے بھی کام کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑے لیول پہ ہی. اگر آپ بڑے لیول پہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر لیں گے تو ایک دم سے ہی وہ نقصان لاکھوں کا بھی ہوگا. تو اگر آپ 10,000 سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, 20,000 سے, تو ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ سیکھیں گے بھی, اور اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوگا, زیادہ بڑا نہیں. ویسے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں, اور آج کے دور کے اندر وقت دینا یہ پیار محبت کی نشانی ہے. تو کوئی جو ہے جوک ہو جائے ہماری آڈینس کے لیے, یا کوئی فنی بات ہو جائے ایسی کہ جو آڈینس کو مزہ بھی آئے, یا کوئی ایسا جو ایکسینٹ آپ کو آتا ہے جس سے جو ہے وہ جو ہماری آڈینس ہے وہ خوش ہو, کہ جیسے ماشاءاللہ آپ اس میں آتے رہتے ہیں, مختلف جو چینلز کے اوپر آتے رہتے ہیں, کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہو جائے یا پھر ایسی کوئی بات ہو جائے جو ہمارے آڈینس سنے. اس میں بہت سارے جوکس ہیں, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, وہ بات سے بات نکلتی ہے, بہت ساری چیزوں کی, بہت سارے لطیفے ہیں. تو وہ تو وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کلاس میں باتیں کرتا ہوں, کلاسوں میں اگر کلاس پڑھاؤں تو بچے بڑا ہنستے ہیں. تو وہ میں عام طور پہ جو بات کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ آج کل نا لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز ہی جادو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہر بیماری جادو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تب ایک بندہ اس کو سر میں درد رہتی ہے تو وہ سمجھے کہ مجھے جادو ہی ہے. آج کل لوگوں نے یہ بڑا بنا لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. حالانکہ بیماری ہوتی ہے لیکن اس کو جادو سمجھتے رہتے ہیں. تو جھوٹے پیر بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, بہت ساری جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں. تو وہ نا یہ میں باتیں بہت زیادہ کلاس میں کرتا ہوں کہ شادیوں پہ جائیں نا آپ اکثر, تو عورتوں کو بڑے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پھپھی آ گئی ہے یا خالہ آ گئی ہے تو زیادہ پیار کر رہی ہے نا کسی کو, ادھر دور رہا جادو کرا دی لوگ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اس طرح کوئی بیمار ہو جائے تیری سس نے جادو کرایا, ٹھیک ہے نا. بہوؤں کو بہت زیادہ مسائل ہیں, ان کی مائیں فون کر کے بتاتی ہیں تیری سس تیرے جادو کرا دی, تیری ننا تیرے جادو کرا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس چیز سے تھوڑا سا دور رہیں. بہت زیادہ اس طرح کے مسائل معاشرے میں نا پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اس سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے نا منزل پڑھیں, اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو دکھائیں, بجائے اس کے کہ آپ پیروں کے پاس جائیں. جھوٹے پیر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں بہت سارے, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو غلط طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ دور رہے. جی. اور ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نا حلال روزی کمانے کی طرف کوشش کریں, حرام سے بچیں. وہ ایک عورت تھی, وہ اس کی نا مرغی مر گئی, تو اس نے اپنے شوہر کو نا بتایا کہ مرغی جو ہے نا 5 مرغیاں اس میں سے ایک مر گئی, تو وہ مری ہوئی مرغی کو تو کھانا حرام ہے. تو اس کے شوہر نے کہا ہمارے ساتھ ہی نا ایک صاحب ہیں وہ رشوت لیتے ہیں, تو ان کے گھر میں حرام حلال چلتا ہی رہتا ہے, تو یہ ان کو دے دے. تو اس نے اس کو کاٹا, عورت نے بنایا اس کے گوشت, اور وہ ٹرے میں رکھ کے نا ان کے گھر چلی. تو اس عورت کو جا کے نا وہ جو گھر والی تھی اس کو جا کے دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے نا مرغی لے کے آئے. اس نے کہا یہ خیریت ہے, یہ کس حوالے سے لے کے آئے. تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں, ہمارے گھر تو مر گئی تھی, تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا. تو اس نے کہا کہ ان کے تو جو شوہر ہیں وہ بڑے افسر ہیں, تو رشوت چلتی رہتی ان کی,
تو یہ حرام حلال کھاتے رہتے ہیں، ان کو دیتے ہیں ذبح کر. تو یہ چیز ہے کہ آج کا انسان مری ہوئی مرغی کو تو حرام مان رہا ہے، لیکن جو روزی وہ حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے یا وہ جوا کر رہا ہے یا وہ جو بھی چیزیں کر رہا ہے، وہ اس کو حرام نہیں مان رہا. تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا فوکس کریں. چلیں ابھی بہت شکریہ. آپ کا بہت وقت لیا ماشاء اللہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، تو آئندہ بھی آپ آتے رہیں انشاءاللہ. اچھی بات ہے. بہت شکریہ. مہربانی، بہت شکریہ.